وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ ناظرین گرامی، رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا، اور یقیناً آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج آپ 7ویں روزے کی افطاری کرنے جا رہے ہیں۔ اور آج کی اس ٹرانسمیشن میں شان اشرف ہمارے پروگرام کے کو ہوسٹ ہیں۔ کم بولتے ہیں، اچھا بولتے ہیں۔ جوائن کیا آج شان، کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے۔ اور مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، روز اول سے ہمارے ساتھ ہیں۔ مولانا صاحب کیا حال چال ہے آپ کا؟ کیسے گزر رہے ہیں روزے؟ اور بالکل آپ لوگوں کی ووٹنگ کے مطابق جو ہے وہ آج ہم نے گلفام کو اور حسن علی کو دوبارہ مدعو کیا ہے۔ اگر آپ ہمارے جو نعت خواں پڑھ چکے ہیں ان میں سے کسی کو بھی سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے فیس بک پیج کے اوپر، ہمارے واٹس ایپ نمبرز کے اوپر آپ لوگ کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اور آج جو ہے وہ ہمیں ایک ننھے شہزادے نے بھی جوائن کیا ہے، جازیم نے جوائن کیا ہے۔ یہ ہمارے پروگرام کے، ہمارے چینل کے ہوسٹ رستم کے بڑے بیٹے بھی ہیں، صاحبزادے بھی ہیں۔ کیا حال چال ہے بھائی جازیم؟ ٹھیک ہے، بہت زیادہ ٹھیک ہیں۔ کتنے روزے رکھے ہیں آپ نے؟ روزہ رکھے؟ روزہ رکھے؟ نہیں رکھا؟ روزے رکھے ہیں ویسے؟ چڑی روزہ رکھا ہے کبھی؟ رکھا؟ بالکل۔ اور آج ہم جازیب سے بھی نعت سنیں گے، حسن علی سے بھی نعت سنیں گے، اور گلفام سے بھی نعت سنیں گے۔ اور آج جو ہے وہ ہم شان کے پاس کچھ سوالات بھی ہیں جو آپ کے ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں روزے کے حوالے سے، مسائل کے یا دیگر مسائل کے حوالے سے۔ شان سے میں کہنا، شان مولانا صاحب کے کچھ سوالات جو آپ کے پاس موجود ہیں جو پوچھنے ہیں۔ جی بالکل۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور سر عام کھاتا پیتا ہے تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، اور ہمارے ملک پاکستان کے قانون کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں۔ دیکھیں، روزہ رکھتا ہے پھر سر عام کھاتا پیتا ہے، ایسا تو ڈیفینیٹلی بالکل وہ غلط بات ہے۔ ایک شخص ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں رہا اور پھر وہ جو ہے نا سر عام کھاتا پیتا ہے، وہ دو کاموں کا مجرم ہے۔ ایک تو اس نے روزہ بلا وجہ چھوڑ دیا، دوسرا پھر وہ سر عام کھا پی رہا ہے۔ یہ دونوں کام اس کے لیے ٹھیک اور جائز نہیں ہے شرعی طور پر۔ اور دوسرا ایک یہ کہ آپ نے ایک محاورہ تو سنا ہوگا، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ اس پر ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص تھا جو کہ غیر مسلم تھا، مجوسی شخص تھا۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کو اس وجہ سے بہت زیادہ ڈانٹ پلائی کہ تو جو ہے نا مسلمانوں کے مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں سر عام تو کھا پی رہے، تو یہ شرم نہیں آتی؟ مسلمان اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، وہ کھاتے نہیں ہو پیتے نہیں ہو، تو ان کے سامنے کھا رہا ہے۔ بہرحال اس نے ڈانٹ پلائی، اپنے بیٹے کو سمجھایا، اور اس کے بعد بات رفع دفع ہو گئی، وقت گزرتا گیا۔ وہ مجوسی شخص جو کہ غیر مسلم تھا وہ فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے کچھ وقت کے بعد اس کے ایک ہمسایہ بزرگ جو مسلمان تھا، اس کو خواب میں وہ بزرگ نظر آئے، وہ مجوسی شخص نظر آیا، وہ جنت کے باغوں میں گھوم پھر رہا ہے۔ وہ بزرگ بڑے حیران ہوئے، کہا تو غیر مسلم تھا، تو ادھر جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ اس نے کہا کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، میں غیر مسلم تھا، لیکن میں نے وہ رمضان المبارک کے احترام کی وجہ سے اپنے بیٹے کو جو ڈانٹ پلائی تھی، اللہ پاک نے اس کی برکت سے آخر وقت میں مجھے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، کلمہ نصیب فرمایا، اور میں اس وقت جنت میں گھوم پھر رہا ہوں۔ تو یہ ادب کا مقام ہے کہ ایک شخص نے روزہ نہیں رکھا ہوا تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھتا، اگر نہیں رکھا ہوا تو روزہ داروں کے سامنے کم سے کم کھائے نہیں، کچھ پیے نہیں۔ اور اسی کے حوالے سے ایک قانون پاکستان میں 1981 میں پاس ہوا، جو کہ جنرل ضیاء الحق مرحوم شہید نے پاس کیا، احترام رمضان آرڈیننس۔ اس کے تحت انہوں نے اس میں لکھا ہے، اس آرڈیننس میں، کہ کوئی بھی شخص پبلک مقامات پر کھاتا ہے یا پیتا ہے یا سگریٹ نوشی کرتا ہے تو اس کی قید، اس کی سزا جو ہے 3 ماہ قید ہے اور 5,000 روپے تک کا جرمانہ ہے، وہ چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی کی دفعہ 4 کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ کسی بھی ہوٹل یا ریسٹورینٹ اگر کھلا ہوا ہے، اس پہ سر عام کھانا چل رہا ہے، تو ان کو 50,000 قید اور 3 ماہ کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سیکشن 6 کے اندر یہ مینشن ہے، یہ ایکسیپشن سے ہاسپٹل کی ہے کہ ہاسپٹل کی کنٹینز ہیں وہ چل سکتی ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے مریض ہے اور کو کھانا دینا ہے تو وہ چلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، دونوں طریقے سے، نہ اسلامی قانون کے مطابق نہ پاکستان کے قانون۔ جی بالکل۔ میں حسن سے ملتمس ہوں، قصیدہ گو بھی ہیں، محمد کے ثنا خاں بھی ہیں، ملتمس ہوں کہ کیا سنائیں گے آج ہمیں؟ نعت سنائیں گے، بسم اللہ کیجیے۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہوندیاں شاناں کون سناوے کون سناوے جیندہ ذاکر رب بن جاوے اوندیاں شاناں کون سناوے کون سناوے جیندہ ذاکر رب بن جاوے اوندیاں شاناں کون سناوے کی دساں کتنا اونچا سبحان اللہ. کی دساں کتنا اونچا عرش وجہ دیاں جتیاں چاوے اوندیاں شاناں کون سناوے اوندیاں شاناں کون سناوے کون سناوے جیندہ ذاکر رب بن جاوے اوندیاں شاناں کون سناوے زلف کھلے پین انیرے زلف کھلے پین انیرے جے ہسے دن چڑھ جاوے اوندیاں شاناں کون سناوے کون سناوے عرش مولا دا گھر ہے عرش مولا بے شک جتیاں پا کے آوے اوندیاں شاناں کون سناوے کون سناوے جیندہ ذاکر رب بن جاوے اوندیاں شاناں کون سناوے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہستی کا نام ہے جس ہستی کے لیے یہ پوری دنیا سجائی گئی ہے.
اس دنیا کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ بنائے گئے ہیں، جھرنے بنائے گئے ہیں، دریا، تتلیوں کے رنگ، دھنک، بارش، یہ تمام رونقیں جو جہان کی، دونوں جہاں کی سجائی گئی ہیں، میرے پاک پیغمبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجائی گئی ہیں۔ اور ابھی میں شان سے کہنا چاہوں گا کہ مولانا صاحب سے کچھ سوال پوچھنا ہوں، چھوٹا پھر سا جازیب سے نعت بھی سنیں گے۔ سوال آیا ہے کہ خوشبو لگانے سے جو ہے روزے کے بارے میں کیا ہے؟ خوشبو یا پرفیوم وغیرہ لوگ لگا رہے ہوتے ہیں اکثر، جو بہت زیادہ آج کل یوز ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، خوشبو لگانا، پرفیوم لگانا یا عطر استعمال ہوتی ہے خوشبو کے طور پر، تو ان کو لگانے سے یہ خوشبو میں سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی بوٹی، جڑی بوٹی وغیرہ اکثر گھروں میں کبھی استعمال کی جاتی ہے، اس کو جلایا جاتا ہے اور اس کا دھواں لیا جاتا ہے۔ کسی بھی بوٹی کے دھواں لینے سے، دھونی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اگربتی لگائی ہوئی ہے اور اگربتی کو جلا کر اس کی دھونی لی ہے تو فقہا نے لکھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعد میں روزہ رکھنا اس کی قضا کے طور پر لازم ہے۔ اور ایسے پرفیوم جس میں الکوہل موجود ہوتا ہے، اسے بھی نہیں ٹوٹتا؟ نہیں، الکوہل کا تعلق روزہ ٹوٹنے سے بھی نہیں ہے، اور اس میں ایک مسئلہ چلے، آپ نے بیان کر دیا الکوہل کا کپڑوں کو لگانے کے بارے میں کہ اس کو لگایا جا سکتا ہے کہ نہیں لگایا جا سکتا، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر الکوہل کی مقدار اتنی کوئی معمولی ہوتی ہے کہ جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کپڑوں کو لگائیں، کپڑے بندہ کے ناپاک ہو جس میں الکوہل ملا ہوا تھا یا روزہ ٹوٹ گیا، تو الکوہل کی بہت ہی معمولی مقدار ہوتی ہے جس سے کوئی فرق پڑتا نہیں۔ جی بالکل، ابھی ہم جازیب کے آج ہمارے ننھے ثنا خان جو ہے وہ بھی موجود ہیں آج کی محفل میں، اور جازیب سے ابھی جو ہے وہ ہم نعت سنیں گے۔ جازیب بچے کون سی نعت سنائیں گے ہمیں؟ چلو مائک کو قریب رکھیے گا۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ۔ سمت نبی وہ جل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، در و نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سمت نبی وہ جل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، در و نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا سن کے کلام پاک خدا، مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے سردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ وہ جو بلال حبشی ہے سرور جی کا پیارا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پر رکھا پتھر، پھر بھی زباں پہ جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔
बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाक खुदा दिल ये उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माशाल्लाह माफी माशाल्लाह कौली गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। और जाज़ेब बड़ी माशाल्लाह बड़ी प्यारी नात सुनाई है। और अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। शान कोई सवाल, उसके बाद हम गुलफाम से भी कोई कलाम या नात सुनेंगे। जी बिल्कुल, एक सवाल अभी आया है कि अगर किसी शख्स ने सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है होने के बाद सहरी की और बाद में मालूम हुआ कि सहरी का वक्त तो ख़त्म हो चुका है, तो इसके बारे में क्या हुक्म है? जी सम टाइम ऐसा हो जाता है कि इंसान जल्दी से उठता है और सहरी करने की तैयारी में लग जाता है और सहरी की आवाज़ नहीं सुनने सहरी खा भी लेता है और वक्त का उसको पता नहीं चलता, लेकिन बाद में मालूम होता है कि जब मैंने ये सहरी की है, सहरी खाई है, ये तो मैंने वक्त गुजरने के बाद खाई है, अब क्या करे वो? तो उसमें हुक्म यही है कि वो सारा दिन अपना रोज़ेदारों की तरह ही गुजारे, ना खाए ना पिए, और बाद में एक रोज़ा कज़ा के तौर पर रख ले। ठीक है, बिल्कुल। और जो अजान के वक्त तक खाते रहते हैं, अजान होती है और आगे जी देखिए ना, अजान का ताल्लुक रोज़े के टाइम के साथ तो नहीं है, क्योंकि रोज़े का टाइम ख़त्म होगा तो अजान का टाइम शुरू होगा। तो बिल्कुल ही जैसे ही अजान शुरू होने लगे या शुरू होने से बल्कि 1 मिनट पहले तैयार कर दोगे बिल्कुल खाना पीना बंद कर दो, लेकिन जैसे ही अजान स्टार्ट होगी उस टाइम तो बिल्कुल खाए नहीं, क्योंकि वो अजान का टाइम है, रोज़े का टाइम ख़त्म होगा तो अजान का शुरू होगा। जी बिल्कुल। अभी मैं गुलफाम से मुल्तमिस हूँ, बड़े सुरीले नात खां हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनी हाज़िरी जो है वो लगवाइए। बिस्मिल्लाह कीजिए। करे मेहरबानी मदीने दवाई, करे मेहरबानी मदीने दवाई, ए फरियाद कर दी मेरी रूह से आही, करे मेहरबानी मदीने दवाई, ए फरियाद 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 कर दी मेरी रूह से आही, करे मेहरबानी मदीने दमाही। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओदा बोलना बोल हुंदेन रब दे, ओदा बोलना बोल हुंदेन रब दे, ज़बाने मुहम्मद ज़बाने मुहम्मद कलामे इलाही, करे मेहरबानी मदीने दमाही, ए फरियाद कर दी मेरी रूह से आही, करे मेहरबानी मदीने दमाही। जे रब नू मुहम्मद तो वखरा तू समझे, जे रब नू मुहम्मद तो वखरा तू समझे, ते इस तो परे केड़ी, इस तो परे केड़ी तेरी तबाही, करे मेहरबानी मदीने दमाही, हे फरियाद कर दी मेरी रूह से आही, करे मेहरबानी मदीने दमाही। मेरे नेड़े आना नहीं मुनकर नकीरा, मेरे नेड़े आना नहीं मुनकर नकीरा, जे एक फेरा पा जावे, एक फेरा पा जावे अरशां दा राही, करे मेहरबानी मदीने दमाही, ए फरियाद फरियाद
یاد کر دی میری روح سے آہی کرے مہربانی مدینے دماہی. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اور بالکل ناظرین گرامی مدی بہاؤدین لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ، گجرات، جہلم، ان تمام جگہوں پر روزے افطار کا وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے. باقی تمام احباب، باقی تمام روزہ دار اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کر لیں. کراچی میں آج افطار کا وقت ابھی تھوڑا سا تاخیر سے ہے، تو کراچی کے بھی جو روزہ دار ہیں وہ اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں. رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن سے مجھے شان اشرف، مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب کو، حسن کو، گلفام کو اور ہمارے ننھے شہزادے جازیب کو اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.